بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصولی تحقیق پر کچھ باتیں تو ہم نے پہلے پڑھ لی تھی اور مزید باتیں بھی انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے۔ آج کی اس مختصر نشست میں انشاءاللہ اصولی تحقیق سے متعلق چند کتابوں کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اصول تحقیق پر عربی، اردو، انگلش وغیرہ میں بہت سی کتابیں لکھی گئی ہے، لیکن آج ہم صرف چند عربی کتابیں اور چند اردو کتابوں کی نشاندہی کریں گے انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں عربی میں بہت زیادہ مواد موجود ہے، لیکن جو سب سے میری نظر میں جو اہم کتابیں ہیں جن کو میں نے کچھ دیکھا ہے اور جو مجھے کسی اعتبار سے کسی نہ کسی جہت سے اچھی اور بہتر معلوم ہوئی ہے، تو صرف انہی کا ایک مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ عربی کتابوں میں اگر آپ دیکھیں تو یہ سامنے جو میں نے لکھی ہوئی ہے، عربی کتابوں میں یہ 5 کتابوں کو میں نے دیکھا ہے۔ ان میں سے سب سے اول کتاب ہے البحث العلمی، اسسہ، مناہجہ، اسالیبہ، اجراءاتہ، یہ ڈاکٹر ربحی مصطفیٰ العلیان کی ہے۔ دوسری جو کتاب ہے، یہ پہلی والی کتاب سب سے اہم ہے۔ دوسری کتاب کا نام ہے اصول کتابت البحث وقواعد التحقیق، شیخ مہدی فضل اللہ، یہ بھی ایک اہم کتاب ہے۔ تیسری کتاب ہے اصول کتابت البحث العلمی و تحقیق المخطوطات، شیخ یوسف المرعشلی، یہ بھی ایک اہم کتاب ہے۔ یہ تینوں اپنے موضوع پر جو ہے بہت جامع اور کمال کتابیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ مزید 2 کتابیں نمبر 4 اور 5، ایک ہے تحقیق التراث ڈاکٹر عبدالہادی الفضلی، اور نمبر 5 پہ قواعد و تحقیق المخطوطات ڈاکٹر صلاح الدین کی یہ کتاب ہے۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر 5 عربی کتابیں، اور ان میں سے ہر ایک کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ چند اردو کتابوں کا آپ کا سامنے مختصر تذکرہ کریں گے۔ اس میں جو سب سے پہلی کتاب ہے البحث العلمی، اسسہ و مناہجہ، اسالیبہ و اجراءاتہ، ڈاکٹر ربحی مصطفیٰ العلیان کی، یہ اپنے موضوع پر میری نظر میں سب سے جامع اور کمال کتاب ہے۔ اس میں صرف اور صرف یہ بات ہے کہ اس کی زبان اور عربی جو ہے وہ تھوڑی سی مشکل پیش آ سکتی ہے اس میں، جن کو زیادہ ٹھیک عربی نہ آتی ہو۔ باقی اپنے موضوع کے اعتبار سے یہ سب سے جامع اور کمال کتاب ہے۔ اس کتاب کو بنیادی طور پر مصنف نے درسی شکل میں تیار کیا ہے کہ اگر کہیں پر اس کو درسن پڑھایا جائے تو اس کو پڑھایا جا سکتا ہے، اور اس کے ہر موضوع یا ہر بحث کے آخر میں مصنف نے اسئلہ و تمارین یعنی مشقیں اور ایکسرسائزز دیے ہیں، تاکہ اگر طالب علم سے ان کو حل کرا کر موضوع اور بحث کو ذہن میں رکھا جا سکے۔ اس کتاب کو ہم نے ایم فل اسلامک یونیورسٹی میں ایم فل کے دوران بھی ایک پیریڈ ہمارا اس کا بھی تھا، تو یہ ہم نے وہاں تقریباً اس کے اکثر بحثیں ہم نے وہاں پڑھی تھی۔ یہ بہت ہی جامع کتاب ہے۔ اس کے اگر مندرجات کو آپ دیکھیں گے تو آسان الفاظ میں یا مختصراً میں آپ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں سب سے شروع میں جو ہے ایک تحقیق اور بحث کی تاریخ ہے، اور علم اور بحث علمی کا تعارف ہے، پھر کسی بھی بحث علمی یا علمی تحقیق کے اہداف، خصوصیات، مشکلات، اس کی اقسام، کسی بھی تحقیق کے مراحل، اور اسی طرح جو ہے ان چیزوں کی جو تمہیدی باتیں ہیں ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں مناہج اور اسالیب البحث، اس پر تفصیلی ایک پوری فصل موجود ہے جس میں مناہج کی کئی اقسام ہیں، اسلوب اور مناہج کی، مثلا تاریخی منہج، وصفی منہج، تحلیلی منہج وغیرہ وغیرہ، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد اس میں جو ہے نا مشکلۃ البحث کی تفصیل ذکر کی ہے۔ مشکلۃ البحث کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی تحقیقی مقالہ میں جو بنیادی سوالات ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں مشکلۃ البحث۔ تو اس مشکلۃ البحث کا مطلب، اس کو بنانے کا طریقہ، اس کی تحدید، اس کی مثالیں، یہ بہت ہی مزیدار کر کے اور بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح فرضیات یا موضوع کے حدود، اہداف وغیرہ ان کو بھی بتایا گیا ہے، طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ کیسے اس کو متعین کیا جا سکتا ہے۔
اسی طرح پھر اس میں جو تیسری چیز ہے وہ ہے کہ مواد اور معلومات کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے کئی طریقے بتائے گئے ہیں۔ اسی طرح ایک اور چیز اس میں یہ بھی ایڈ کی گئی ہے جس کو العینیات کا نام دیا ہے مصنف نے، اور یہ بہت اہم چیز ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے موضوع کو زیادہ سے زیادہ تنگ کیا جائے، اس کا دائرہ طے کرنا، مثلا اتنا کھلا موضوع نہ ہو کہ اتنا عام موضوع نہ ہو کہ اس پر جو ہے 10-15 مقالے لکھے جا سکے، کوئی موضوع کا کوئی ایک جہت اختیار کیا جائے، اس کے لیے بہت اہم پوائنٹ ذکر کیے گئے ہیں۔ اسی طرح اس میں اسٹیٹسٹکس ان ریسرچ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، احصاء، اس کا بھی بہت اہم، اور اس میں جو ہے نا جو سب سے اہم امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے مکتبات، یعنی عام مکتبے، اور اسی طرح اسپیشلائزیشن کے مکتبے، اسی طرح اکیڈمک مکتبے، اور اسی طرح الیکٹرانک جو مکتبے ہیں، مکتبۃ البشرا وغیرہ، ان کی یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے سے کیسے آپ مواد حاصل کریں گے، کتب، یعنی مکتبات اور کتب کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ سورسز اس میں آپ کو ملیں گے۔ اسی طرح اس میں جو ہے نا توثیق کے بارے میں اہم بحث ہے۔ توثیق کا مطلب ہوتا ہے کہ اقتباس کو ذکر کیسے کیا جاتا ہے، مصادر کو کیسے ذکر کیا جاتا ہے، مصادر کی توثیق کیسے کی جائے گی، اس کے اصول کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ یہ اپنے موضوع پر سب سے جامع معنی کتاب ہے۔ اس کے بعد دوسری نمبر پر جو کتاب ہے وہ ہے شیخ مہدی فضل اللہ کی اصول کتابت البحث و قواعد التحقیق۔ یہ بھی ایک جامع اور بہترین کتاب ہے، اور اس میں مصنف نے نا کتاب میں بنیادی طور پر دو باتوں پر تفصیل ذکر کی ہے، ایک تحقیق کے عام اصول و قواعد، اور دوسرا مخطوطات کی تحقیق۔ مخطوطات جانتے ہیں کہ ہمارے قدیم علماء نے کہ ہاتھوں سے جو کتابیں لکھی گئی ہے، جو تحقیق کے ساتھ چھپی ہوئی نہیں ہے، اسی طرح موجود ہو، تو اس کی کوئی یہ تحقیق کرنا چاہے تو وہ کیسے تحقیق کرے گا۔ تو یہ بھی اپنے موضوع پر ایک بہت ہی جامع کتاب ہے۔ اس میں بھی شروع میں تمہیدی طور پر تعارفی بحثیں ہیں، مناہج کی اقسام، بحث کی اقسام، خصوصیات، غایات وغیرہ، کسی بھی مقالے یا تحقیق کے لیے موضوع کیسے چنا جاتا ہے، طالب علم کی کیا ذمہ داریاں ہیں، مشرف اور نگران کی کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ عمومی باتیں ہیں اس کے شروع میں۔ اور اس کے بعد پھر اس میں بنیادی باتیں جب شروع ہوتی ہیں نا، تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی مقالے کا خاکہ یا خطہ آپ کیسے تیار کریں گے، مقدمہ، ابواب، فصول، خاتمہ، فہرست وغیرہ، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد پھر مواد کو کیسے حاصل کیا جائے گا، پھر ان مواد کی تنقیح و ترتیب کے بعد اس کو مقالے میں کیسے ڈالا جائے گا، مقالے میں، یہ اس کی اہم ضوابط اس کے لکھے گئے ہیں۔ اسی طرح اسلوب، کسی بھی مقالے اور کتابت کا اسلوب کیا ہونا چاہیے، مقالے کی شکل کیا ہونی چاہیے۔ کسی بھی مقالے کے شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا انتصاب یا ہدیہ یا شکر و تقدیر کے الفاظ ہوتے ہیں نا، کہ کلمات تشکر جس کو کہتے ہیں، تو اس کا طریقہ کار، ٹھیک ہے۔ پھر خاتمہ آپ کیسے لکھیں گے، اور خاتمے کے اندر نتائج کو آپ کیسے لکھیں گے اپنے مقالے کے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد مصنف نے مخطوطے پر تحقیق کی بارے میں چند اہم اصول دیے ہیں کہ کسی بھی مخطوطے پر آپ کیسے تحقیق کریں گے، اس پر حاشیے کیسے لگائیں گے، اس کا مقارنہ وغیرہ کیسے کریں گے، تو اس کے اصول و ضوابط بھی اس میں موجود ہے۔ تو یہ بھی اپنے موضوع پر اہم کتاب ہے، اور اس کی عربی بنسبت پہلی کتاب کے زیادہ آسان ہے۔ تیسری کتاب ہے اصول کتابت البحث العلمی و تحقیق المخطوطات، شیخ یوسف المرعشلی رحمہ اللہ کی۔ ان کی کتاب جو ہے نا، یہ بھی اپنے موضوع کے اعتبار سے ایک جامع کتاب ہے، اور اس میں بھی تقریباً وہی دو باتوں کو ڈسکس کیا گیا ہے جو شیخ مہدی فضل اللہ نے جن کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ کتاب بنسبت پہلے والی کتاب کے جامع معنی ہے، کیونکہ جو چیزیں اس میں ہیں وہ اس میں بھی ہے۔ مطلب ابتداء میں سابقہ کتب کے بارے میں وضاحت موجود ہے کہ اس موضوع پر پہلے کسی کتاب لکھی گئی ہے، اور اسی طرح پھر اصول تحقیق پر اس میں تمام وہ باتیں موجود ہے جو پچھلی کتاب میں ہے۔ لیکن اس کی جو خاصیات ہے وہ میں آپ کو 2-3 نکات میں بتا دوں۔ اس کی سب سے پہلی خاصیت ہے مواضیع البحث فی علوم الدین۔ مواضیع البحث فی علوم الدین کا مطلب ہوتا ہے کہ علوم دینیہ جیسے تفسیر ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، سیرت، تصوف، تربیت، تاریخ، تراجم وغیرہ وغیرہ، ان میں اگر کوئی آدمی اس میں سے کسی ایک موضوع پر کام کرنا چاہے تو اس کے ایسے بنیادی جوانب اور جہات کون سی ہے جس پر کام کیا جا سکتا ہے، وہ مصنف نے ڈسکس کیا ہے۔ بہت ہی اہم ہے یہ۔ تو کسی بھی موضوع، مثلا فقہ کو آپ لے لیں تو فقہ کی کس جہات پہ کام کیا جا سکتا ہے، اس کو مصنف نے تقسیم در تقسیم کر کے الگ الگ کیا ہے۔
تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے اس کا۔ دوسرا اس کا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ کسی بھی تحقیقی بحث کو لکھنے کے لیے مصنف نے اس کو مراحل میں تقسیم کیا ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے کوئی بھی آدمی جب تحقیق لکھتا ہے تو اس آدمی میں کیا کیا باتیں ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد عنوان یا موضوع کے انتخاب کا مرحلہ آتا ہے، اس کے لیے کیا بنیادی باتیں ہیں، پھر اس کے بعد مواد کا حصول کا مرحلہ آتا ہے، وہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے بعد پھر لکھنے کا مرحلہ آتا ہے، تو اصل مقالہ اور حاشیہ دونوں کو الگ الگ اصول اور ضوابط کیا ہے، پھر اس کے بعد آتا ہے اختتامی مرحلہ۔ اختتامی مرحلہ میں مصنف نے لکھا ہے کہ خاتمہ کیسے لکھنا ہے، فہرست کیسے بنانی ہے، ٹھیک، اور مقالے کی تصحیح اور عنوانات کیسے قائم کرنے ہیں، اور مناقشہ وائبہ کیسے دینا ہے، یہ بھی مصنف نے اہم، یہ ہو گئی دو۔ تیسرا اور اہم پوائنٹ ہے مخطوطات سے متعلق، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اگرچہ اس پر شیخ مہدی فضل اللہ نے بھی تفصیل ذکر کی ہے، لیکن انہوں نے زیادہ تفصیل کے ساتھ کہ مخطوطہ کس کو کہتے ہیں، اس مطلب دنیا کے اندر اہم مراکز کون سے ہیں مخطوطات کے، ترکی میں فلاں جگہ پر یہ مخطوطات مل سکتے ہیں، فلاں علاقوں میں فلاں جگہ مل سکتے ہیں مراکز، کسی بھی مخطوطے کو تحقیق کے لیے چننے کے کیا اصول ہے، کسی بھی مخطوطے کو فہرست دینے کے کیا اصول ہے، مخطوطہ آپ کیسے حاصل کریں گے، اس مخطوطے کو دیگر نسخوں کے ساتھ مقارنہ کیسے کریں گے، آپ کسی بھی مخطوطے پر آپ تعلیق کیسے کریں گے، حاشیہ کیسے لکھیں گے، اپنا مقدمہ اس پر کیسے لکھیں گے، یہ ساری تفصیل اس کے اندر موجود ہے، اور یہ بہت اہم کتاب ہے۔ تو یہ تین کتابیں اپنے موضوع کے اعتبار سے سب سے جامع ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی اگر آپ نے مکمل سمجھ کر پڑھ لی اور اس کے مطابق عمل کر لیا تو میرے خیال میں کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اچھا، اس کے علاوہ سابقہ کتب کے علاوہ دو مزید کتابیں ایسے ہیں جس کا تعلق صرف مخطوطات کے ساتھ ہے۔ ایک کا نام ہے تحقیق التراث، یہ شیخ ڈاکٹر عبدالہادی الفضلی کی، اور دوسری کتاب ہے قواعد تحقیق المخطوطات، ڈاکٹر صلاح الدین المنجد کی۔ یہ ساری کتابیں انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ ان دو کتابوں کا خصوصی موضوع جو ہے وہ مخطوطات پر تحقیق ہے۔ ہماری تراث کی جو کتابیں ہیں، ہماری قدیم ہمارے اکابر نے جو کتابیں لکھی ہے ہاتھ سے اور وہ تحقیق کے ساتھ چھپی ہوئی نہیں ہے، آپ اس میں سے کسی کتاب پر تحقیق کرنا چاہے تو اس کے کیا اصول و ضوابط ہے، اس کے لیے یہ صرف خاص اسی کے لیے ہے۔ تو اگر آپ نے صرف مخطوطات کی تحقیق پر جو ہے کچھ معلومات لینی ہو تو ان میں سے کسی ایک کو اختیار کیا جا سکتا ہے، خاص کر قواعد و تحقیق المخطوطات کو۔ لیکن اگر عمومی بحث جس میں مخطوطات کی بحث بھی آتی ہے تو ان میں سے سابقہ کتابیں جو ہے وہ ان میں سے کوئی ایک کافی ہو جائے گی۔ تو یہ ہے عربی کی عام کتابیں۔ اس کے بعد جہاں تک اردو کی طرف آتے ہیں ہم، تو اردو میں عمومی طور پر اس پر جو تحقیق کی گئی ہے وہ یونیورسٹیز کی سطح پر کی گئی ہے، اور مدارس سے اس طرح کی کسی کتاب کا میرے علم میں نہیں ہے کہ باقاعدہ اصولی تحقیق پر ایسی کوئی کتاب لکھی گئی ہو۔ اس سلسلے میں جو مشہور کتابیں ہیں تو ایک پورا انبار ہے اصول تحقیق پر، ہر ایک نے اٹھ کر اصول تحقیق جمع کیے ہوئے ہیں، اور کوئی مشکل نہیں ہے، کسی بھی عربی کتاب کو سامنے رکھ کر آسان اردو میں لکھ کر کتاب تیار ہوگی۔ تو عمومی طور پر اسی سے ہی استفادہ کیا گیا ہے عربی کتب سے۔ اس کے باوجود یہ چند کتابیں ہیں جن میں سب سے اہم کتاب جو ہے ڈاکٹر عبدالحمید خان عباسی، ڈاکٹر ہے نہیں لیکن ان کی ایک کتاب ہے اصولی تحقیق، یہ سب سے اردو میں جامع کتاب نظر آئی ہے مجھے، کیونکہ اس میں ایک تو تحقیق کے عمومی اصول و ضوابط ہے، اس کے بعد پھر علوم اسلامیہ کے تمام پہلوؤں پر تحقیق کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، جیسے تفسیر، حدیث، فقہ وغیرہ۔ پھر تیسری بات جس کی جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کی جو زبان اور اسلوب ہے نا وہ ایک محققانہ ہے، اور بہت اہم مثالیں اس کی دی گئی ہے، اور اس کو جو ہے نا کئی یونیورسٹیز میں اس کو باقاعدہ نصاب میں بھی داخل کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک اردو میں سب سے جامع کتاب یہی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو کتاب ہے وہ ہے اصول تحقیق، یہ دو شخصیات نے مرتب کی ہے، ایک ڈاکٹر محی الدین ہاشمی اور دوسرے محبوب الرحمن، ان دونوں نے یہ کیا، اور اس کے بارے میں ہے کہ یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے جو شعبہ فکر اسلامی ہے ان کا ایک نصابی حصہ ہے، تقریباً 9 یونٹس پر ہے۔ ان میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی کتابیں اکثر یونٹس میں تقسیم ہوتی ہے، تو اس کو بھی 9 یونٹس میں تقسیم کیا گیا ہے، اور اس میں اہم باتیں ہیں، مثلا تحقیق کے مبادیات، موضوع کا انتخاب، خاکہ سازی، مقالے کی تیاری، حصول مواد اور مواد کے ذرائع، پھر اسی طرح اس میں یہ بات بھی ہے املاء و ترقیم کے اصول، یہ عمومی طور پر اس الگ فن ہے لیکن اس کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے، کمپوزنگ کا طریقہ کار، پروف ریڈنگ، حاشیہ کیسے لکھا جائے گا، حوالے کیسے دیے جائیں گے، تحقیقی مجلات کیسے تیار کریں گے، تقریباً بہت زیادہ اس طرح کی باتوں پر توجہ دی گئی ہے۔ تو اہم کتاب ہے یہ بھی ایک اعتبار سے۔ پھر تیسری کتاب جو ہے وہ ہے تحقیق و تدوین کا طریقہ کار،
یہ ڈاکٹر خالق داد ملک نے لکھی ہے، یہ بھی ایک اہم کتاب ہے، معاشرتی علوم میں تحقیق اور خاص کر اسلامی علوم میں تحقیق کے لیے اہم کتاب ہے، اور اس کتاب کو 2 ابواب پر تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے باب میں قواعد تحقیق اور مقالہ نگاری کے اصول و ضوابط ہے، اور دوسرے باب میں مخطوطات کے تحقیق و اصول، جیسے اوپر عربی کی کتابیں تھیں نا نمبر 2 اور نمبر 3، تو یہ بھی اسی طرز پر ہے، 2 باب ہے، تو پہلے باب میں اصولی تحقیق اور دوسرے باب میں مخطوطات کی تحقیق ہے۔ تو اگر آپ میں سے کسی کو عربی آتی ہے تو اس کی اردو کی کتابوں سے بہتر یہی ہے کہ انسان عربی کتابیں دیکھے، وہ بہت اچھی کتاب ہے۔ بہرحال لیکن آسان اور جلدی مطالعہ کرنا ہو تو پھر اردو بھی کافی ہے، اور اس کے لیے یہ کتاب بھی اہم ہے۔ پھر اسی طرح 4تھے نمبر پر ایک کتاب ہے تحقیق کے اصول و ضوابط، ڈاکٹر عمر فاروق غازی۔ اس میں نا ایک اہم چیز یہ ہے کہ اس میں اصولی تحقیق و ضوابط کو تو بیان کیا گیا ہے، لیکن خاص کر احادیث کی روشنی میں اور حدیث پر زیادہ توجہ دی گئی ہے، مثلا تحقیق کا مفہوم، ضرورت، اہمیت، غرض و غایت، اصول حدیث وغیرہ، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہے اصول حدیث میں تحقیق کے اصول، تو زیادہ تر توجہ ان کی اصول حدیث میں تحقیق پر ہے۔ تو بہرحال ایک اعتبار سے، ایک جہت سے یہ بھی اہم کتاب ہے۔ اس کے علاوہ جو عمومی طور پر اور بھی کئی کتابیں ہیں، لیکن اگر ان کی سابقہ کتب میں سے کوئی کتاب نہ ملے تو یہ کتاب جو ہے اس میں ایک ہے تحقیقی طریقہ کار، محترم MS شاہد کی ایک کتاب ہے۔ اسی طرح ایک کتاب ہے تحقیق کا فن، یہ ایک ڈاکٹر گیان چند نامی ایک مصنف نے لکھی ہے۔ پھر اس طرح ایک کتاب ہے اسلام میں تحقیق کے اصول و مبادی، یہ جو کتاب ہے اسلام میں تحقیق کے اصول و مبادی، یہ بھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں MA اسلامیات کا نصاب ہے، شاید رہنمائی یا مطالعاتی رہنمائی کتاب، اس طرح کر کے ایک کوڈ دیا گیا ہے اس کو، اور اس میں تقریباً 18 یونٹس ہے، اور اس میں بھی بہت ہی زیادہ مواد جمع کیا گیا ہے۔ تو جس طرح ایک کتاب پیچھے تھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی، تو یہ اس طرح ایک کتاب یہ بھی ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی، تقریباً 18 یونٹس میں ہے، اور اس میں نا اضافی باتیں بھی ہے، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں تفسیری رجحانات، تحقیق اور تنقیدی حدیث، حدیث اور اصولی روایت، حدیث اور اصولی درایت، فقہ اسلامی کے مآخذ، فقہی اختلافات کے اسباب، اور اسی طرح یعنی زیادہ سے مطالعہ تصوف وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں ایک عمومی سی باتیں ہیں، یعنی اسلام میں تحقیق کے اصول و مبادی، اس کو اگر آپ میں آسان الفاظ میں کہوں تو یہ اصولی تحقیق کی باتیں نہیں ہیں، اس میں ویسے اصولی باتیں ہیں لیکن یہ ہے کہ اصولی تحقیق زیادہ نہیں ہے اس میں، تو اس لیے ایک عمومی سی کتاب ہے، موضوعات پر زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے رہبر تحقیق علوم اسلامیہ، ڈاکٹر سعید الرحمان کی۔ اسی طرح ایک ڈاکٹر سلطانہ بخش نے ایک کتاب ترتیب دی ہے اردو میں، اصول تحقیق منتخب مقالات، یہ مختلف مقالات جو اصول تحقیق پر ہیں ان کو جمع کر کے شائع کیا گیا۔ تو یہ اور بھی اردو میں اس طرح بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن ان میں سے جو سب سے اہم کتابیں تھی وہ یہی ہے، اور عربی میں جو سب سے اہم کتاب ہے وہ البحث العلمی، پھر اس کے بعد